ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے. پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب مارک گروسمین حال ہی میں خطے کے دورے سے واپس آئے ہیں. اس موقع پر ہماری ساتھی عائشہ تنظیم نے ان سے ایک خصوصی انٹرویو کیا. عائشہ، یہ بتائیے کہ اس دورے میں قطر میں طالبان کے لیے ایک دفتر کھولنے کے معاملے پر پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئی، مگر ایک سوال جو سب کے ذہنوں میں ہے وہ یہ ہے کہ کیا امریکہ براہ راست طالبان سے بات چیت کر رہا ہے؟ سارا، یو آر آسکنگ دی $1 ملین کویسچن، اور یہی سوال میں نے بھی سب سے پہلے مارک گروسمین سے پوچھا تو جواب میں وہ مسکرا دیے. شاید اس سوال کا جواب ان کی مسکراہٹ اور ان کے الفاظ میں پوشیدہ تھا، اس لیے آئیے انہی کے الفاظ میں سنتے ہیں. اس بات کے جواب سے آپ کو حیرت ہوگی. ہم وہ کر رہے ہیں جو ہماری وزیر خارجہ نے ہم سے کہا ہے، یعنی ہم خطے میں اپنے ذرائع استعمال کر کے لوگوں سے صرف ایک مقصد کے لیے بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کے مستقبل کے لیے مختلف افغان دھڑوں میں بات چیت ہو. عائشہ، مارک گروسمین افغانوں سے ملانا چاہ رہے ہیں، لیکن پھر دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ خود طالبان سے بات چیت کر کے افغانستان اور پاکستان دونوں کو سائیڈ لائن کر رہا ہے. اور پھر جواباً سعودی عرب میں کرزئی حکومت اور طالبان کی بات چیت کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں. جی سارا، لیکن مسٹر گروسمین کا کہنا تھا کہ امریکہ نہ تو افغانستان کو سائیڈ لائن کر رہا ہے اور نہ پاکستان کو. خاص طور پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کا کردار تو اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر افغانستان میں امن کے لیے سوچا ہی نہیں جا سکتا. اور جہاں تک آپ نے ان خبروں کی ذکر کیا کہ سعودی عرب میں حامد کرزئی اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، تو مارک گروسمین کا کہنا تھا کہ نہ صرف یہ کہ امریکہ کو ان مذاکرات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ امریکہ کے لیے یہ کوئی غیر متوقع بات نہیں ہے. صدر کرزئی نے ہمیشہ سعودی عرب کی اہمیت کی بات کی ہے. بون کانفرنس میں بھی انہوں نے اپنی تقریر میں ایک ہی ملک کا شکریہ ادا کیا تھا اور وہ تھا سعودی عرب. چنانچہ جہاں بھی ہو، جیسے بھی ہو، اہم یہ ہے کہ افغانوں میں بات چیت ہو. عائشہ، یہ تو تھی افغانستان کی بات. پاکستان سے تعلقات پر ان کا کیا کہنا تھا، خاص طور پر ان تعلقات میں آج کل جو سرد مہری چل رہی ہے اس بارے میں؟ سارا، مارک گروسمین نے وہی کہا جو امریکی محکمہ خارجہ گزشتہ کچھ عرصے سے کہتا چلا آ رہا ہے، وہ یہ کہ آج کل پاکستان امریکہ سے تعلقات پر نظر ثانی کر رہا ہے اور یہ پاکستان کا حق ہے اور امریکہ اس کو ٹائم اینڈ سپیس دینا چاہتا ہے. لیکن ساتھ ہی مسٹر گروسمین کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ چاہیں گے کہ امریکہ پاکستانی عوام کے ساتھ باہمی احترام کے رشتے میں ہو اور پاکستان کے ساتھ امریکہ مل کر کام کرے. Well, first we'll wait and see what the review has to say. I mean, the review is Pakistan's business, and Pakistan is a sovereign country. ہم اس ریویو کے منتظر ہیں. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے اور جو چاہے کہہ سکتا ہے، لیکن ہم چاہیں گے کہ آنے والے دنوں میں ہم مشترکہ مفادات پر کام کریں. مثال کے طور پر دہشت گردی. میں جب بھی پاکستان کا سوچتا ہوں، میں ان 19,000 پاکستانیوں کا سوچتا ہوں جو دہشت گردی کا نشانہ بنے، اور اس معاملے میں ہمیں مل کر کچھ کرنا چاہیے. Pakistan and the United States can work together on. دہشت گردی کے علاوہ بھی انہوں نے افغانستان کے معاملات، ایٹمی معاملات، باہمی تجارت اور بہت ساری ایسی چیزوں کا سارا ذکر کیا جن پر پاکستان اور افغانستان مل کر کام کر سکتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ مانا کہ آج کل حالات بہت کشیدہ ہیں اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان تناؤ چل رہا ہے. 26 نومبر کے واقعے کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ جس میں پاکستان امریکہ سے ایک مطالبہ کر رہا ہے کہ معافی مانگی جائے اور امریکہ وہ مطالبہ پورا نہیں کر پا رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ آگے مستقبل میں دونوں ملکوں کے تعلقات میں یہ ہونا چاہیے کہ جو باہمی معاملات ہیں ان کو مل کر ان میں جو کامن تھریڈز ہیں ان کو ڈھونڈا جائے، جو کہ ان کے خیال میں کافی زیادہ ہو سکتے ہیں، اور ان پر مل کر بات کی جائے.